الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں دو مقامات پر کیا گیا ہے، ایک سورہ صافات میں اور دوسرا سورہ انعام میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو الیاس علیہ السلام ان کے جانشین بنے، اور ان کی دنیاوی اور اخروی جو علوم اور معارف تھے ان کے آپ امین بنے، اور اسی شریعت کو آگے لوگوں تک لے کر کے چلے ہیں، یعنی انہی احکامات اور انہی چیزوں کو آگے لے کر کے چلے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان سب کا جو مقصد تھا، جو ان کی دعوت تھی، وہ ایک ہی تھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل کے بعد تشریف لے کر کے آئیں۔ قصص الانبیاء جو اس وقت میرے پاس موجود تھی، ایک تو علامہ ابن کثیر کی تھی، وہ تو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وہ کتاب میرے پاس موجود تھی، جہاں سے میں نے زیادہ استفادہ حاصل کیے ہیں، اور انہی کی تحقیق کو آپ حضرات تک نشر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ کسی حد تک انتھینٹک بھی ہیں، اور وہاں سے جو مواد ملا ہے بڑا محقق مواد ہے، وہ یعنی تحقیق کیا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت سارے قصے اور کہانیاں اور بہت ساری چیزیں ملی ہیں، اور اسی طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اندر بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور وہاں کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور بہت سارے حضرات کو سنتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کا تذکرہ کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ باتیں ذرا عجیب سی لگتی ہیں، تو میری کوشش تھی کہ ان باتوں کو یہاں ذکر نہ کیا جائے، چونکہ قصے ہیں، کہانی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اکثر ایسے لگتے ہیں کہ جو بناوٹی ہیں۔ اور تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، خاص طور پہ تورات، اس کے بارے میں تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع بتا رہے تھے کہ تورات کے اندر اتنی زیادہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے کہ ہر 10 اور 12 سال 15 سال کے بیچ میں ایک مرتبہ تورات کے الفاظ کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تشریحات کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تورات کے نسخے ہیں، ان کی عبارات، ان کے مفاہیم اور ان کی عبارتیں ایک دوسرے سے قطعاً نہیں ملتی، بالکل مختلف ہوں گی۔ اور صرف ایک جگہ پہ نہیں، آپ ہر شہر میں جائیں جہاں اس یہودیت کی کثرت ہے تو وہاں آپ کو مختلف تورات کے نسخے آپ کو ملیں گے، اور یہی حالت انجیل کی ہے۔ مثلاً آپ امریکہ کے اندر ہیں تو واشنگٹن ڈی سی کے اندر جائیں، وہاں سے جو آپ کو تورات یہاں انجیل ملے گی، اس کو کھولیں وہ اور ہوگی۔ اور اسی طرح اگر امریکہ کے آپ کیلیفورنیا کے اندر چلے جائیں
اور وہاں سے اگر آپ انجیل کو لیتے ہیں تو اس کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ عبارات بھی مختلف ہوں گی، ان کے معنی و مفہوم بھی علیحدہ ہوگا، قصے اور کہانی اور اسٹوریاں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہوں گی بالکل مختلف ہوں گی، حتیٰ کہ ایک ایک گھر سے اگر نسخہ لیں گے تو ان کے اندر بھی فرق ہوگا۔ تو یہ حالت ہے تورات کی اور زبور کی اور انجیل کی کہ عیسائیوں نے ظلم پر ظلم کیا کہ اس کے اندر ان کی عبارات جو تھی ان کو بدل ڈالا، حتیٰ کہ جو اصل ٹیکسٹ تھے، اصل جو عبارات تھی اس کے بدل ڈالا، معنی و مفہوم تو دور کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے تورات کے اندر تو بہت سارے اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ نہ ہم تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو بیان کرنے سے ذرا اپنے کو ہچکچاہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو ان سے ہم قطع نظر جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو چیزیں ہم کو ملی ہیں، اور وہ بھی ذرا جو کنتھنٹک ہیں، جس کی طرف مفتیان کرام نے اور علماء کرام نے ذرا یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ ذرا درست ہونے کے قریب قریب ہیں، انہی چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے اور وہ ان میں سے کچھ ایک الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایک واقعہ ملا ہے جو کہ تورات سے لیا گیا ہے، اس کو بیان کر دیں گے، لیکن وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکے گا۔ تو پہلے اسی کو بیان کر دیتے ہیں، چونکہ وہ ذرا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک طرح کی تمہیدی بات ہے، تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ جو محقق باتیں ملی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت، یہ تورات کی بات کریں، الیاس علیہ السلام اس وقت جو ہے آپ نبی اور پیغمبر بنے ہیں جس وقت کے حضرت الیاس علیہ السلام کو کے دور کے اندر بت پرستی اور کفر اور شرک انتہا درجے تک پہنچ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی فلسطین ہی کے اندر ایک قبیلہ تھا جو انتہائی غریب تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اردن کے اندر آئے اور اردن سے پھر بیروت کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر ان کے پاس کسی طریقے سے وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ کے اندر آ گئی، تو اس لحاظ سے پھر وہ طاقتور ہو گئے۔ سنتے جائیں، یہ سارے تورات کی بات ہے۔ جب وہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ ان کی ایک عورت تھی، یہ وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کا، اس کی جو بیٹی تھی، اس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا بنی اسرائیل کا جو سردار تھا جس کا نام ادھاب بتایا گیا ہے، بلکہ کیا نام ہے، احاب، ادھاب نہیں، دال نہیں اس میں، احاب اس کا نام بتایا گیا ہے۔ کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، تو اس لڑکی کا جو کہ بیروت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا جائزبل، اس کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ کس کا؟ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اس کا، جس کا نام احاب تھا، اس کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ جو بیروت کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا جائزبل، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کا جو بادشاہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو بت پرست نہیں تھا، کسی حد تک اس کا عقائد نظریات درست ہے، اور یہ مخالف بھی ہوا تھا الیاس علیہ السلام کا، جس کی آگے چل کر بات آئے گی۔ لیکن یہ جو جائزبل تھی، یہ جب اس کے نکاح کے اندر آئی تو جب یہ وہاں سے چلی تھی، یہ بیروت سے، اور اس کی رخصتی ہوئی، تو یہ اپنے ساتھ بال نامی ایک بت تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی، اور اسی طرح چونکہ یہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو 450 خدام بھی، غلام جس کی خدمت کرنے والے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے، اور یہ وہاں سے بیروت سے کہاں منتقل ہو گئی؟ بنی اسرائیل کے اندر، یعنی فلسطین کا جو علاقہ تھا جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، تو وہاں یہ منتقل ہو گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا ہارون کی قوم تھی، اور جہاں الیاس علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے حزقیل علیہ السلام، یوشع بن نون جس کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں، تو گویا کہ اسی بستی میں، اسی قوم کے اندر یہ تشریف لے کر کے یہ وہاں سے ان کے نکاح کے اندر ہی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں پہلے بت پرستی اتنی حد تک نہیں پہنچی تھی، جب یہ وہاں پر پہنچی اب بت پرستی عام ہونے لگی، اور اس نے تو پھر اس طرح قانون بنا دیا تھا، چونکہ بادشاہ کی گھر والی تھی یہ، تو اس نے عام کر دیا تھا کہ جو شخص یہاں بت پرستی نہیں کرے گا، ان بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بادشاہ تھی، وہ بادشاہ کی جب بیوی تھی اور دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو ظاہر ہے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو اور یہ ویسے بھی رنگ مرید ہو گیا تھا، یہ احاب جس کا نام ہے یہ، اور یہ اسی کی بات کو مانتا تھا،
اور اسی کے فیصلے چلتے تھے. جیسے کبھی ہمارے ہندوستان کے اندر وہ اکبر تھا اور اکبر کی جو بیوی تھی تو وہ جتنے بھی فیصلے کرتا تھا، نور جہاں اس کا نام تھا، تو وہ اسی اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق اسی کے فیصلے کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. یعنی جو وہ فیصلہ کرتی تھی وہی اس فیصلے کو لاگو کرتا تھا. تو گویا کہ فیصلہ وہی کرتی تھی، نور جہاں کرتی تھی. تو یہی حالت جو ہے جائزبل کی اور اسی طرح احاب کی ہو گئی تھی. چنانچہ جب بت پرستی عام ہو گئی اور لوگوں کو نہ کرنے پر، بت پرستی نہ کرنے پر قتل کیا جانے لگا، تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جب یہ اس کے نکاح کے اندر آئی ہے اور یہاں ایک مقام تھا سامرہ، اس کے اندر اس نے ایک آ کر مندر بنایا اور وہ جو بال نامی بت اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی وہ بال نامی بت کو وہیں آ کر اس نے نصب کر دیا. کہاں کے اندر؟ سامرہ کے اندر. تو 450 جو اس کے ساتھ خدام تھے، غلام تھے، وہ اس کی بھی خدمت کرتے تھے اور اس بال نامی بت کی بھی خیال وغیرہ رکھتے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ تم ذرا ان کا دماغ درست کرو اور یہاں آپ تبلیغ کرو. حضرت الیاس علیہ السلام پھر ان کے لیے محنت کرنے لگے، ان کو توحید کے راستے پر لانے کی آپ کوشش کرنے لگے اور شب و روز ان کو توحید کے راستے کی طرف بلانے لگے. لیکن وہ لوگ کہاں جو ہے ماننے والے تھے. بالآخر حضرت الیاس علیہ السلام جو بہت تنگ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر قہر نازل ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر ایک طرح کا عذاب نازل ہونے والا ہے اور وہ عذاب و قہر ہوگا قحط کی صورت میں. وہ قحط تھا بارش کا آسمانوں سے نہ برسنا، اور ان لوگوں کا جو سیٹل تھا یا ان کا جو گزر اوقات تھا وہ بارش کے پانی پر تھا. گڑھے وغیروں کے اندر پانی کو جمع کر لیتے تھے، بارش آسمانوں سے برستی تھی، اس سے خود بھی پانی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے اور اس طرح اپنا گزر اوقات کرتے تھے اس پانی کے ذریعے سے. ان کے علاوہ اور ان کا کوئی جو ہے پانی کا کوئی اور بندوبست نہیں تھا. تو اس لحاظ سے 3 سال تک ان کے اوپر بارش برسنا بند ہو گئی. چنانچہ اب نہ کوئی کھیتی اگتی تھی اور نہ ہی سبزے کا نام نشان تھا اور بہت سے لوگ ان کے اندر پہ مرنے لگے اور بادشاہ اور اس کی بیوی تو بہت پریشان ہو گئے، وہ یعنی جائزبل اور اسی طرح احاب نامی. لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے یہاں سے پھر ہجرت کی اور آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ یہاں جردن کے اندر، یعنی یہ جو آج کا اردن ہے، یہاں اس کا کوئی علاقہ تھا تو وہاں پر آپ تشریف لے کر کے چلے گئے اور ایک عصر تک آپ وہاں پر رہیں. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، پھر فلسطین کا بھی اور علاقہ تھا تو وہاں آپ جو ہے تشریف لے گئے. یہ سب تورات کے مطابق ہے. کہتے ہیں کہ الیسا علیہ السلام کا جو گھر تھا ان کے ہاں آپ تشریف لے گئے، ان کی والدہ کے ہاں. انہوں نے آپ کی خاطر تواضع بھی کی اور اپنے پاس ان کو رکھا. اور الیسا علیہ السلام کے بارے یہ سارا تورات کے اندر ہے. یہ تو یہ قصہ لگتا ہے. یہ تو الیسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے. یہ رات کو سوئے، صبح کو جب اٹھے تو فوت ہو گئے. تو ان کی جو والدہ تھی وہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگی. تو انہوں نے پھر یوں کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کر دیجیے میرا بیٹا جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو جائے. انہوں نے دعا کر دی تو ان کا بیٹا دوبارہ سے زندہ ہو گیا. یہ لگتی ہے قصہ اور کہانی ہے یہ، لیکن چونکہ وہاں بیان کیا گیا تو اس لیے پھر اس کو بیان کر رہے ہیں یہ تمہیدی طور پر. تو انہوں نے دعا کر دی الیاس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دوبارہ سے یہ زندہ ہو گئے. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے ہیں. اب پھر کیا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں ایک عرصہ تک وہاں رہے ہیں. پھر الیاس علیہ السلام کی تلاش کے اندر لوگ نکلے ہیں. کون سے؟ وہ جو جن کے پاس آپ پہلے تھے، یعنی جائزبل اور اس کا جو خاوند تھا احاب، یعنی جو بادشاہ تھا اور اس کی بیوی تھی، اور جہاں علاقے کے اندر پہلے نبوت سے آپ کو سرفراز فرمائے گی اور آپ وہاں کام کرتے رہے، تو وہ آپ کی تلاش کے اندر نکلے کہ ہم ان کو وہاں سے تلاش کریں، ان کو آ کر کہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قحط کو دور کرے. 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. چنانچہ لوگ آپ کی جو ہے تحقیق کے اندر اور آپ کی تلاش کے اندر نکلے، دور دور تک جو ہے چلے گئے. بالآخر ان کو پتہ چل گیا کہ الیاس علیہ السلام الیسع کی والدہ کے پاس موجود ہے. چنانچہ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ اور بادشاہانی آپ کو بلاتے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلو. چنانچہ آپ پھر وہاں سے واپس آئے ہیں اور بادشاہ کو آ کر دوبارہ سے آپ نے احاب کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے. اور اس کی بیوی ویسے قتل ماننے والی نہیں تھی، وہ تو بات کے اندر ان کے قتل کے اوپر بھی تول رہی تھی. تو بالآخر جب وہ نہ مانی تو پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بت پرستی زیادہ کی تھی
کہتے ہیں کہ احاب نے اجازت دے دی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر ان میں سے 450 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اس طرح پھر دوبارہ سے آسمانوں سے بارش برسنا جو ہے شروع ہو گئی، اور اس قدر بارش برسی کہ سبزہ بھی پھر اگنے لگا، اور اسی طرح فراوانی کے ساتھ غلہ بھی اگنے لگا، اور پانی بھی لوگوں نے جو جمع کر لیا۔ تو اس لیے اب وہ جو ان کے اوپر قہر تھا وہ دوبارہ سے پھر وہ دور ہو گیا۔ جی یہ بیر شیبہ کے اندر چلے گئے، وہاں سے پھر یہ واپس آئے بادشاہ کے پاس، اور یہاں آ کر دعا کی ہیں تو تب دوبارہ سے وہ قحط جو ہے دور ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ مانے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر اس علاقے کو وہاں سے جو چھوڑ دیا، وہاں سے چلے گئے طور سینا کے پاس چلے گئے، یعنی وہاں طور جو پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یہ سارے تورات کے اندر ہے یہ، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور وہاں سے پھر واپس آئے ہیں۔ ایک مقام تھا وہاں پہنچے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس، ان کو جا کر خوشخبری سنائی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لہذا تم اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو، ان کو بشارہ سنائی۔ اور اب اس بارے میں پھر یہ روایت کے اندر یوں آتا ہے، تورات کی روایت کے مطابق، کہ آسمانوں سے 2 فرشتے آئے، ان کو اپنے ساتھ اوپر آسمانوں کی طرف جو ہے لے گئے، اس لحاظ سے آپ آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اردن وغیرہ کے علاقوں کے اندر جو ہے ان کی قبر مبارک بھی وہاں جو ہے دیکھی ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہاں جو ہے نیٹ وغیرہ پر، تو اس لحاظ سے وہاں پر جو ہے ان کی قبر مبارک جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ میں نے دیکھی ہے وہاں یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کچھ مجھے دکھا رہے تھے، تو اس لحاظ سے وہاں ان کی قبر مبارک کے آثار بھی ملتے ہیں۔ بل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ آسمانوں کے اوپر زندہ اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کی وفات پائی تو آپ کی قبر مبارک بنی۔ تو یہ تورات کے مطابق تھا۔ اب قرآن کریم کی طرف آتے تو یہ جو ان کا آخری واقعہ ہے یہ کہ اس طرح آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے، یا پھر طور سینا کے پاس تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلامی کی شرف حاصل ہوا، تو یہ کچھ باتیں جو ہیں تورات سے لی گئی ہیں، اور اب یہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب نے ان کو یہاں قصص الانبیاء میں ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اور کتاب کے اندر جو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تاریخ جو کتابیں ہیں میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھی ہیں تو وہاں بھی ان قصوں کو واقعات کو نہیں نقل کیا گیا، اور ویسے بھی ذرا یہ دماغ سے، عقل و سمجھ سے، فہم سے بالا تر محسوس ہوتی ہیں یہ چونکہ اس کے نسبت تورات کی طرف ہے تو اس لیے ہم قطع نہیں اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب آتے ہیں جو تحقیق قصص الانبیاء کے اندر مفتی شفیع صاحب نے کی ہے اس کی طرف دیکھیے۔ حزقیل علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ان کو جانشین بنائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی 2 مقامات پر حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ تورات کے مطابق آپ کا نام ایلیا بیان کیا گیا ہے، حمزہ یا لام یا اور آگے الف، ایلیا، بعض نے ایلیا اس کو پڑھا ہے، بہرحال ایلیا یا پھر ایلیا، یہ تورات کے اندر آپ کا تذکرہ اس نام کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر آپ کو الیاس بھی کہا گیا ہے اور الیاسین بھی کہا گیا ہے۔ سورہ صافات کے اندر 2 جگہوں پر آپ کا نام وہاں آیا ہے، الیاس اور الیاسین۔ انعام کے اندر وہاں الیاس آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعزار بن ہارون، یعنی ہارون علیہ السلام کی اولاد سے آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نسب نامہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، الیاس بن عازر بن یعزار بن ہارون۔ تو دونوں طرح کے نسب نامے تھوڑا سا فرق کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کہتے ہیں کہ شام کا ایک علاقہ تھا، یہ مفتی صاحب ہمارے، شام کا ایک علاقہ تھا بعل بکہ، وہاں آپ تشریف لے کر کے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بال یہ ایک بت کا نام تھا، جیسے کہ ابھی آگے بھی آئے گا، ان کی جو قوم تھی اسی بال نامی بت کی پرستش کرتی تھی۔ جو بکہ تھا یہ بعضوں نے موٹے قاف کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ کتابوں کے اندر جو پڑھا ہے وہاں چھوٹے کاف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، بکہ، با اور کاف چھوٹا کاف، 2 نقطوں والا کاف نہیں ہو، کتاب والا کاف، تو اس لحاظ سے قاف موٹا نہیں ہے۔ بعد میں بعل بکہ اس کو بیان کیا ہے، موٹا قاف کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ بکہ بادشاہ کا نام تھا اور بال یہ ایک بت کا نام تھا، تو اس علاقے کا نام دونوں کو نام کو ملا دیا گیا، تو اس علاقے کا نام پڑ گیا بعل بکہ۔ بکہ بادشاہ کا نام، بال نامی اس بت کا نام، بت بھی وہیں پر تھا، بادشاہ بھی اسی علاقے کا تھا، اور اس پورے علاقے کا نام دونوں ناموں کو ملا دیا گیا، معبود اور اسی طرح بادشاہ کے نام کو، تو وہ بن گیا بعل بکہ۔ دونوں ناموں کو ملا کر علاقے کا نام پڑ گیا، کہ آج بھی اسی نام کے ساتھ یہ
شہر جو ہے یہ معصوم ہے، یہ بعلبک کا، اور یہ ہزاروں سال گزر گئے، صدیوں کے صدیاں گزر گئی ہیں، اور یہ شہر اسی نام سے معصوم ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام اسی شہر کی طرف جو ہے وہاں آپ تشریف لے کر کے گئے، اور ان کو آپ سمجھاتے رہے۔ ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ بال نامی بت کی پرستش کرتے تھے، اور دوسرا صنم پرستی ان کے اندر عام ہو چکی تھی، اور اسی طرح کواکب پرستی بھی ان کے اندر عام ہو چکی تھی، یعنی ستاروں کی پوجا کرنا اور ستاروں کو معبود سمجھنا، یہ بھی ان کے اندر عام تھا۔ تو گویا کہ اس زمانے کے اندر جو معبودیت کا ایک عقیدہ تھا، نظریہ تھا، وہ کوئی ایک نہیں تھا، مختلف تھے۔ چاند کی بھی پرستش کر لے، ستاروں کی پرستش کر لے، اور اسی طرح یہ جو بال نامی بت تھا اس کی پرستش کر لے، سورج کو نکلا ہوا دیکھا اس کی پرستش کر لے، پتھر کا بھی اٹھا لے اس کی پرستش کر لے، مٹی اٹھائی اس کا ایک بت بنایا اور اس کو وہاں پکنے کے لیے کسی جگہ پہ رکھ دیا آگ وغیرہ کے اندر، اور وہاں سے اس کو اٹھایا تو وہ ان کا معبود ہے۔ تو وہ معبودیت کا کوئی ایک عقیدہ و نظریہ نہیں تھا، کئی طرح کے تھے اور کئی ان کے نظریات اور عقائد تھے۔ تو خرابیاں جو ان کے اندر تھیں وہ کئی طرح کی تھی، کوئی ایک نظریہ اور ایک ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو شام کا جو مشرقی علاقہ ہے، وہاں اس بال نامی بت کو وہاں پر رکھا گیا تھا اور وہاں اس کو نصب کیا گیا تھا۔ اب اس کی پوجا پاٹ کرنے والے کون کون سے جو ہے وہاں کے جو قبائل تھے یا علاقے تھے اور جو اقوام تھی وہ کون کون سی تھی؟ کہتے ہیں ایک تھی ان کے اندر فینقی، فا یا نون یا قاف اور آخر میں یا، فینقی، یہ ایک قوم تھی اور اس طرح قبیلہ تھا، لاکھوں کی تعداد کے اندر تھا، یہ بھی اس بال نامی بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ دوسرے کنعانی، کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، تو یہ کنعان کا علاقہ تھا، آج کل یہ فلسطین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی بال نامی بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح موآبی، میم باؤ حمزہ الف اور با اور آخر میں یا، موآبی، موآب، تو وہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ بھی اس بال نامی بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مدین، مدیانی کہلاتے تھے، اور وہ مدین بھی قریب پڑتا تھا وہ، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو فینیکی اور کنعانی، موآبی، مدیانی، یہ تمام کے تمام اس بال نامی بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام آئے تو آپ نے ان تمام لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان ساری چیزوں کو ان کو جو چھوڑو تم، اور یہ اچھا نہیں ہے یہ۔ اب بال یہ کس زبان کا یہ لفظ ہے؟ یہ بعض نے فرمایا کہ سریانی زبان کا لفظ ہے، بعض نے فرمایا کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بہرحال سریانی ہو یا عبرانی ہو، عربی زبان کا یہ لفظ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح بال کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مالک، سردار، حاکم، رب، حتیٰ کہ خامن اور آقا، یہ ان تمام معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ، اور یہ تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے یہ۔ اسی طرح یہاں کے جو لوگ تھے یعنی فینیکی یا کنعانی، موآبی، مدیانی، جو ان کی پرستش کیا کرتے تھے تو یہ ان کے اوپر بڑے بڑے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، مثلاً چادریں لے کے آتے اور اس کے اوپر ڈال دیتے، اور اسی طرح کھانے کی چیزیں لے کے آتے وہ اس کے سامنے آ کر رکھ دیتے۔ تو چڑھاوے کثرت کے ساتھ یہ لوگ اس بال نامی بت کے اوپر چڑھاتے تھے، اور اسی طرح قربانی بھی کرتے تھے۔ پہلے تو یوں کرتے تھے، ہاں جب یہ 3 سال تک ان کے اوپر قحط پڑ گیا، بارش آسمانوں سے نہیں برسی، تو یہ جانوروں کو لاتے تھے، ان کو آ کر ذبح کرتے تھے، اور تاکہ یہ بال نامی بت وہ خوش ہو جائے اور یہ ہمیں بارش دے یہ، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر یہ لوگ اونٹوں کو لے کر کے آئے اور اونٹوں کے آ کر قربانی کرنے لگے، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا، حتیٰ کہ ان بدماشوں نے اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کو بھی آ کر بال نامی بت کے سامنے آ کر ان کو ذبح کیا، ان کی قربانی کی، چڑھاوے چڑھائے، تب بھی کچھ نہ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا، ان کو لے کر کے آئے، 450 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، پھر انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، تب آسمانوں سے جو بارش برسی ہے۔ اس کا تھوڑا سا واقعہ بھی آپ کو بتلا دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لے کر کے آئے نا، جب وہ الیاس علیہ السلام کے جو پاس تھے، وہ یہ تورات کے مطابق ہے، جب وہاں سے تشریف لے کر کے آپ نے ان کو دعوت کی، لوگ نہ مانے تو 450 آدمیوں کو آپ نے قتل کر دیا، احاب نبی، اور اسی طرح جائزبل جو وہاں اس کی جو بیوی تھی، اس کے حکم پر اس نے اجازت دی تو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جو سب سے بڑے بت پرست تھے، یہ مشرک تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو جائزبل تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جو ہے قربانی کرتی ہوں، اور ان کی جو قربانی تھی بال نامی بت کے مطابق تھی، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ تو وہاں بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں اور اونچی جگہ کے اوپر اس گوشت کو رکھا بھی گیا تاکہ جو ہے یہ قبول ہو جائے، لیکن کوئی مقبولیت نہ ہوئی اور کوئی آسمانوں سے بارش بھی نہ برسی۔
جب حضرت الیاس علیہ السلام کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک اونچا ٹیلا بنایا جائے. اونچا ٹیلا بنایا گیا تو پھر آپ نے کہا کہ اب اس طرح کرو کہ یہ مغرب کی طرف جو ہے جانوروں کے جو رخ ہیں ان کو اس طرف کر دو اور پھر ان کو ذبح کرو. چنانچہ اونٹوں کو اور اس طرح گائے وغیرہ ان سب کو جو ہے ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں مصلی بچھا دیا. اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا. اور اس زمانے کے اندر قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس گوشت کو جو ذبح کیا ہوتا تھا اس کو ایک ٹیلے کے اوپر رکھ دیتے تھے, آسمانوں سے آگ آتی تھی اور آ کر اس کو جلا دیتی تھی. تو یہ اس قربانی کی مقبولیت کی دلیل ہوتی تھی. جس طرح کہ حابیل اور قبیل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ابھی پہلے جو ہے گزرا ہے, انہوں نے بھی اس طرح کیا تھا. ایک بھائی جو ہے وہ گندم وغیرہ کی سٹے وغیرہ وہ لے کر گیا تھا, بالیاں وغیرہ اس نے جا کر رکھ دی تھی, اور دوسرے نے پھر اپنے میڈے کو قربان کیا اور اس کا گوشت والا لے کر وہاں اونچی جگہ پر رکھ دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی کو جو ہے اس کو حابیل کی جو قابیل تھا بہرحال ان میں سے جو صحیح راستے پر تھا اس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا اور وہ اس کا میڈا وغیرہ تھا, اور دوسرا جو تھا اس کی قربانی جو قبول نہ ہوئی. اور قبولیت کی علامت یہی تھی, آسمانوں سے وہ آئی تھی آگ وغیرہ تو اس نے آ کر اس کو جلا دیا تھا. تو یہ قربانی کی مقبولیت کی دلیل تھی. تو الیاس علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ آسمانوں سے وہاں سے وہ آئی بجلی اور آگ, اس نے آ کر اس کو جلا دیا. تو یہ مقبولیت کی دلیل تھی. تو اس پر بھی کئی سارے لوگ پھر اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے, الیاس علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ چکے تھے, وہ تو پہلے سے زیادہ خوش و خرم ہو گئے اور کہا کہ دیکھو ہم واقعی جو ہے سیدھے راستے پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے, اس لیے تو ہماری اس قربانی کو اللہ نے قبول فرمائی ہے. تو بہرحال یہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں ان اقوام کی فینیکی اور کنعانی اور موآبی اور مدیانی ان کی آپ رشد و ہدایت کے لیے ایک عرصہ تک جو ہے آپ جو ہے کام کرتے رہے اور ان کو آپ جو ہے دین کی طرف ان کو جو بلاتے رہے. تو اور اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے تھے قربانی بھی کرتے تھے ان کے لیے بال کے لیے, اور اس طرح خوشبوؤں کی دھونی بھی دیا کرتے تھے. وہاں جو عمارت بنی ہوتی تھی بندہ, تو اس کے اندر خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی اور اسی طرح خوشبوئیں اس بت کو لگائی جاتی. تو اس طرح ان کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. اب حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے تو بنی اسرائیل کے اندر جب آپ بھیجے گئے اور ان اقوام کے اندر آپ محنت کرتے رہے, کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی جو ہے برائی نہیں تھی جس کی طرف بنی اسرائیل کو حرص نہ ہو, اور اسی طرح دنیا کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ جس کی یہ بنی اسرائیل دل دادا نہ ہو. خوبی کی طرف بھی بھاگتے تھے اور کوئی برائی دے لیتے اس کی طرف بھی ان کو حرص ہوتی تھی, کسی چیز کو نہیں چھوڑنے والے ہوتے تھے. ضدی قوم تو حد سے زیادہ تھے. بہرحال الیاس کا معنی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ اس کا معنی ہے اللہ والے. الیا اس کا معنی الیا اللہ, اور یاس بعض دفعہ کہتے ہیں آس یاس, تو یہ والے یعنی اللہ والے, یہ اس کا لفظی معنی جو ہے دیکھا گیا ہے اس کا. اور عبرانی اور یہ سریانی زبان کا یہ لفظ ہے یہ. تو الیاس علیہ السلام نے بالآخر جو ہے انتقال فرمایا, اور اس طرح ان کی قبر مبارک جردن وغیرہ کے قریب یہاں پر جو ہے بنی ہے. بعض لوگ جو ہے جاتے بھی ہیں اور ان کی معروف بھی ہے, مشہور بھی ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام قبر ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کا صرف نام ذکر کیا ہے. فرمایا وزکریا یحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. فرمایا کہ زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس یہ تمام کے تمام ہمارے نیکوکار لوگوں میں سے تھے, یعنی نبیوں اور پیغمبروں میں سے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے, مقام ہے, وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی بڑا ہوا ہے, اعلیٰ مقام ہے, کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آیا ہے. یہاں زکریا علیہ السلام ان کے صاحبزادہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, جہاں آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو کہ رسول بھی ہیں, ان کو کتاب بھی ملی تھی انجیل. تو وہاں اسی لسٹ کے اندر, اسی فہرست کے اندر اللہ تبارک و تعالی الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہاں صرف ان کا نام ذکر کیا گیا ہے, باقی ان کے حالات وغیرہ اور ان کی تبلیغ اور قوم کا کوئی یہاں پر تذکرہ نہیں ہے. البتہ سورہ جو صافات ہے اس کے اندر تھوڑا سا ان کا ذکر جو ہے ملتا ہے. سورہ صافات کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. چونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزرا ہے, پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا تذکرہ گزرا ہے, وہ ان کا جو قربانی والا واقعہ جو ہے پیش آیا تھا.
اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اترا ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ وہاں تھوڑا سا اشاروں کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں اس بیچ کے اندر الیاس علیہ السلام کا ذکر تھوڑا سا کسی قدر جو ہے تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، اسی طرح جو الیاس تھے وہ بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے، نبیوں میں سے تھے، نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انہوں نے الیاس علیہ السلام نے، یعنی ان کی تبلیغ کو ذکر کیا گیا ہے کہ الیاس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو دیگر انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے، کہ انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، خوف کرو، لیکن کیا تم نے جو ہے بال بت کو جو اپنا تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کے راستے کے اوپر تم آ جاؤ، ان چیزوں سے تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، الیاس نے کہا کیا تم بعل میں بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے؟ تو اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جس قوم کے پاس یہ بھیجے گئے تھے تو وہ قوم بعل میں بت کی پرستش کیا کرتی تھی، قرآن کی اس نص کے مطابق، صراحت کے مطابق بعل میں بت کی یہ لوگ جو پرستش کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بعل کو پوجتے ہو، کیا تم اس کو پکارتے ہو، چھوڑو اس تم بعل کو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے بہترین جو ہے پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہم کو بھی پیدا کیا اور اس پتھر کو پیدا کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے جو پہلے سے گزر چکی ہے۔ یعنی الیاس علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس کی تم عبادت کرو، اور وہ تمہارے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا پروردگار ہے، رب ہے وہ سب کا، اس کی تم عبادت کرو اور اس بات کو تم چھوڑو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا اس لیے کہ وہ ضرور عذاب میں بھر لیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر عذاب ان کو پکڑ لیا، بالآخر عذاب آیا ہوگا ان کے اوپر، اس کا کوئی تفصیل تو نہیں ملتی، البتہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ اخیر میں فرماتے ہیں اللہ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوط علیہ السلام کو اور اسی طرح حضرت ہود اور صالح اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا، تو اسی طرح ان کو بھی اللہ نے بچا لیا، ان کی جو باقی قوم تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی، مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو ہم نے تباہ کر کے آنے والی قوم کے لیے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے پھر تمہارے ساتھ ویسا ہوگا جو کہ الیاس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے، تو اس سے تم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ اخیر میں سلام علی الیاسین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر۔ اب یہاں پر دیکھیں الیاسین یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یوں آتا ہے، فرمایا کہ عرب والوں کا ایک طرح کا ان کا مزاج تھا کہ بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے آخر میں نام کے ساتھ نون کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، تو آپ کا اصل نام تو الیاس تھا، آخر میں نون کا اضافہ کیا گیا تو الیاسین بن گیا، تو اصل نام آپ کا الیاس تھا۔ تو الیاس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہو، اللہ نے بھی سلام دیا، ہم بھی ان پر جو سلام کرتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اخیر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیا کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے الیاس کو صلہ دیا، قوم کو تباہ کر دیا جو کہ غلط تھی، اور الیاس کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو، مومنین کو ہم نے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، کون؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیے ہیں، تو یہ کچھ الیاس علیہ السلام کے واقعات تھے جن کا ہم نے تذکرہ کیے ہیں۔ اب وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو اللہ بہتر جانتے ہیں، یا پھر اسی زمین کے اوپر ان کو موت آئی، جیسا کہ ان کی قبور وغیرہ مشہور ہے، معروف ہے، اور وہاں لوگ جاتے بھی ہیں ذکر وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے آپ نے یہاں وفات پائی زمین پر، یا پھر آپ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔